خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص فضیلت عطا فرمائی تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے جتنے جنگوں میں شامل ہوئے اور جتنے جنگوں میں حضرت خالد بن ولید نے رہنمائی فرمائی، تمام جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید اور امت مسلمہ کو فتح عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 125 جنگوں میں حضرت خالد بن ولید شامل ہوئے اور اس کی رہنمائی فرمائی، اور ہر جنگ میں حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ ایک بار ایسا موقع آتا ہے کہ جب دشمن اسلام کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید کا لشکر بالکل کمزور محسوس ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ ان کی تعداد بھی کم رہی ہوتی ہے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس ساز و سامان زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو چاروں جانب سے گھیر لیا جاتا ہے۔ جب چاروں جانب سے گھیر لیا جاتا ہے اور حضرت خالد بن ولید اب اس قدار پر ہیں کہ اب ان کی شکست ہو جائے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے، حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کے بارگاہ ان کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبید اللہ بن جراح سے یہ کہہ رہے ہیں، اے عبید اللہ بن جراح آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ اے عبید اللہ بن جراح کیا دیکھ رہے ہو؟ خالد بن ولید ایک مشکل گھڑی میں پھنسے ہوئے ہیں، دشمنوں نے گھیر لیا ہے اور قریب ہے کہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے اور انہیں شہید ہونا پڑے، لہٰذا فوراً ان کے ساتھ دو اور ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبید اللہ بن جراح یہ اعلان کرتے ہیں مدینے کے اندر، اے لوگوں چلو، اور حضرت خالد بن ولید کا ساتھ دینا ہے، اور 3000 کا لشکر لے کر یہ نکل جاتے ہیں، 3000 کا لشکر لے کر نکل جاتے ہیں، لیکن کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان لشکریوں کے علاوہ ایک اور نوجوان ہے جو روپوش ہے، جو چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی توانائی کے ساتھ بہت ہی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر وہ آگے دوڑ رہا ہے، آگے چل رہا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن جراح انہیں آواز دیتے ہیں کہ آخر آپ کون ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور میرے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہاں سے آپ کو ایسا نہیں کہ ہماری خبر گیری کرنے کے لیے، یہاں ہماری خبر دشمنوں تک پہنچانے کے لیے کہیں آپ نے تو ایسا نہیں کیا؟ جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہاں سے ایک نسوانی آواز آتی ہے، ایک عورت کی آواز آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں تمیم ہوں، خالد بن ولید کی بیوی ہوں، میں ان کے پاس جا رہی ہوں، چونکہ میرے شوہر محترم ابھی پریشانی کے عالم میں ہیں، میں نے ابھی کسی کو یہ اعلان کرتے ہوا سنا کہ خالد بن ولید پریشانی میں ہے، لہٰذا اس لیے جا رہی ہوں۔ اب وہ جو جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ روپوش جو عورت تھی، جو پردے میں تھی، وہ جاتے ہیں اس وقت اس جگہ جاتے ہیں جہاں خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد دشمنوں کو تہے تیگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، ایک ایک کر کو فیضان جہنم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ خالد بن ولید جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں، ایک پردے میں ہے، ایک روپوش ہے جو عورت محسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کی جوان مردی کا یہ عالم ہے، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ دشمنوں کو زیر کر رہی ہے، ایک لوگوں کو قتل کرتے جا رہی ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں نوجوان آخر آپ کون ہو؟ آپ کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ دشمنوں کی اتنے بڑے لشکر جرار کے بیچ میں گھس کر آپ نے انہیں تہے کرنا کیسے شروع کر دیا؟ ان کی بیوی اپنے پردے اپنے چہرے سے اپنے رخ سے پردے اٹھا دیا، کہتے میں کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیوی تمیم ہوں، اور میں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے مدینے کے اندر سنا کہ آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، اور جب میں نے یہ بات سنی، میں نے گھر کے اندر دیکھا، جب معلوم ہوا تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ جو ہمیشہ ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک آپ کے امامہ شریف میں ہوا کرتا تھا، ٹوپی میں ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر جنگ میں اور ہر دور پر آپ کو فتح عطا فرمائی جاتی تھی۔ آج اس ٹوپی کو آپ گھر بھول کر آئے تھے، لہٰذا اسی ٹوپی کو لے کر، اسی امامے کو لے کر میں آپ کے بارگاہ میں آئی ہوں تاکہ میں آپ کو دے دوں۔ اور یہ جو طاقت میرے اندر دیکھ رہے تھے کہ دشمنوں کو تحریر کر رہی تھی، عورت ہونے کے باوجود بڑے پہلوانوں کو میں زیر کر رہی تھی، اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ جب تک آپ کی ٹوپی میرے پاس تھی میرے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس ٹوپی کو لیتے ہیں اور پہنتے ہیں، اسی وقت حضرت عبید اللہ بن جراح کا لشکر بھی آ جاتا ہے اور پھر سارے لوگ مل کر حضرت عبید اللہ بن جراح کہتے ہیں خالد بن ولید اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم 3000 لشکر لے کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اے عبید اللہ بن جراح آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم
लश्कर की वजह से हमें फतह मिल जाती है और लश्कर की वजह से हम जीत जाते हैं, तो आपकी गलतफहमी है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो टोपी मैं घर में छोड़ कर आ गया था, गलती से भूल कर आ गया था, वो टोपी मुझे मिल गई है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से यकीनन मुझे फतह अता फरमाएगा। फिर दुश्मनों ने देखा कि वही खालिद इब्न वलीद फिर निकल पड़ते हैं, तो वो सारे दुश्मन जो अभी तक खालिद इब्न वलीद को ज़ेर करने की कोशिश कर रहे थे, हजरत खालिद इब्न वलीद ने तहरीर देख कर जाते हैं और सारे दुश्मन फरार हो जाते हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद पर अल्लाह तबारक व तआला फतह अता फरमाता है। बुजुर्ग खालिद इब्न वलीद को अल्लाह ताला ने ये बहुत बख्शी थी कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार अता फरमाई। मैं खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह कहा गया, अल्लाह की तलवार कही गई। यही खालिद इब्न वलीद हैं कि जब जंग मौता के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार की और जंग मौता दुश्मन इस्लाम के मुकाबले में भेजा गया, और जब उन्हें भेजा गया तो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं ये आलम इस्लाम का ये आलम हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को देता हूँ, अगर ये शहीद हो जाए तो इनके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा इस दीन इस्लाम की तलवार को ले लेंगे, अगर वो भी शहीद हो जाएं तो जाफर तैयार होंगे जो दीन इस्लाम के आलम को उठाएंगे। अलगरज मामला ये होता है, जंगी मौता हो रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ रख रहे हैं और मदीने में सहाबा कराम को जो वहाँ जो सामईन थे उन्हें बता रहे हैं, देखो देखो हजरत ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए हैं। उसके बाद दीन इस्लाम के आलम को हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने उठाया है। उसके बाद जब वो भी शहीद हो जाते हैं तो दीन इस्लाम के आलम को हजरत जाफर तैयार उठाते हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं, हत्ता कि हजरत जाफर तैयार के दोनों बाजू शहीद हो जाते हैं। हजरत जाफर तैयार अपने कांधे से दीन इस्लाम के आलम को उठाते हैं और फिर हत्ता कि वो भी शहीद हो जाते हैं। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठकर बता रहे हैं कि अब इसके बाद सैफुल्लाह मेरी तलवार दीन इस्लाम के आलम को उठाएंगे और उन्हें फतह दिलाएंगे। अलगरज लोगों ने देखा वो सारे दुश्मन जो अभी तक हावी थे, लेकिन जो ही हजरत खालिद इब्न वलीद दीन इस्लाम के आलम को उठाते हैं, उनकी रहनुमाई करना शुरू कर देते हैं। वही लश्कर जो अभी शिकस्त खाने के कगार पर थी, वही लश्कर जो हारने के कगार पर थी, लेकिन हजरत खालिद इब्न वलीद को ही दीन इस्लाम के आलम को उठाते हैं, अपनी तलवार लेकर लड़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें फतह अता फरमाता है। इस जंग मौता के बारे में आता है कि हजरत खालिद इब्न वलीद ने लड़ते लड़ते 8 तलवारों को उन्हें तोड़ दिया था। अरब के अंदर एक मशहूर था कि जो तलवार को तोड़ दे, लड़ते लड़ते जंगों में दुश्मनों से लड़ते लड़ते तलवार टूट जाए तो वो बहादुर कहलाया जाता था। हजरत खालिद इब्न वलीद ने इस जंग में सुबह से लेकर शाम तक जो लड़ाई की थी, इसके अंदर 8 तलवारें एक दिन में उन्होंने तोड़ा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए उन्हें उसी वक्त फरमाया था कि खालिद सैफुल्लाह है, इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, इन्हें कोई ज़ेर नहीं कर सकता। हजरत खालिद इब्न वलीद जिस जंग में शामिल होते हैं अल्लाह ताला फतह अता फरमाता। लेकिन बुजुर्गों में आपको बताऊं, हजरत खालिद इब्न वलीद हैं, उनके बारे में लोगों में मशहूर हुआ कि खालिद इब्न वलीद जहाँ जाते हैं फतह मिल जाती है। खालिद इब्न वलीद की वजह से दीन इस्लाम को फतह मिलती है, दीन इस्लाम पर उरूज पर जा रहा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब का ज़माना है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये बात नागवार गुजरती है, कहते हैं कि दीन इस्लाम को उरूज मेरे अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल से हो सकता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत से हो सकती है, हजरत खालिद इब्न वलीद की वजह से नहीं। अलगरज ये कहते हैं हजरत खालिद इब्न वलीद अभी जंग में है, आपके साथ लश्कर भी है। हजरत उमर इब्न खत्ताब का एक खत आता है कि जाओ और ये खत खालिद इब्न वलीद को दे देना और उसे ये कह देना कि खालिद इब्न वलीद को माज़ूल कर दिया गया है। जो जंग के दरमियान जो आपको रहनुमा बनाया गया था, आपको रहनुमाई से माज़ूल कर दिया जाता है। अलगरज खत हजरत खालिद इब्न वलीद के पास पहुंचता है। हजरत खालिद इब्न वलीद को ही उस खत को देखते हैं, उमर इब्न खत्ताब के खत को पढ़ते हैं, फौरन अपने जो रहनुमाई की जो भी उनके पास साजो सामान थे, फौरन वो साजो सामान हुक्म के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह इब्न जर्राह के पास ले जाकर कर देते हैं और उन्हें दे देते हैं। कहते हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब का हुक्म आ गया है, लिहाजा आपको रहनुमाई करनी पड़ेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जर्राह उस जंग में शामिल होते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं, हत्ता कि दीन इस्लाम को उस जंग में भी फतह मिलती है। अलगरज मामला ये होता है अब फतह मिल गई है, अब दीन इस्लाम के लश्कर को यहाँ से कूच कर जाना है, मदीना शरीफ जाना है। लेकिन जो ही जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने एक दरिया है जिसे कूच करके जिसे पार करके जाना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जर्राह को बात समझ में नहीं आती है, वो हजरत खालिद इब्न वलीद को बुलाते हैं, कहते
فرماتے ہیں آج تک آپ نے دین اسلام کی رہنمائی کی، ہر لشکر میں آپ شامل رہے اور ہر دین اسلام کو ہر جنگ کو آپ نے فتح دلائی، لہٰذا آپ کو یقیناً تجربہ ہوگا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دریا آ گیا ہے ہم اسے کیسے پار کریں؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ دین اسلام کے سچے پکے صحابی ہو، آپ اس کے سپہ سالار ہو، تو آپ کو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے کوئی دریا سے یہ کہہ دو کہ تمہیں عمر ابن خطاب کے عدل کا واسطہ دیتا ہوں، یہ دریا تو راستہ چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن جراح یہ جملہ کہتے ہیں، یہ دریا میں تمہیں عمر ابن خطاب کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تو میرے لیے راستہ دین اسلام کے لشکر کے لیے راستہ چھوڑ دے۔ حضرت خالد ابن ولید کے کہنے پر جب عبداللہ ابن جراح رضی اللہ عنہ جب یہ بات کہتے ہیں تو دریا کیا دیکھتے ہیں کہ دریا راستہ نہیں چھوڑتی ہے، راستہ نہیں بناتی ہے، پانی الگ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے خالد ابن ولید، آپ کے کہنے کے باوجود میں نے ساری باتیں کہہ دی پھر بھی ہمارے لیے راستہ نہیں بنا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ارے جب ہم جواب مرتے ہیں دین اسلام کے ماننے والے ہیں تو ڈر جا، اپنے گھوڑے کو درجے میں ڈال دو اور راستہ خود بخود خدا بنا دے گا۔ اور کیا دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، جو ہی دریا میں ڈالا خالد بن ولید بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے گھوڑے کو ڈالا پورا پانی محسوس ہو رہا تھا، دریا لگ رہا تھا، لیکن جو ہی میں نے گھوڑے کو ڈالا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس پانی پر اس دریا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے پتھر بچھا دیے گئے ہو، پتھر کی سینے رکھ دی گئی ہو، جس کی وجہ سے گھوڑے کے خر تک پانی نہیں پہنچا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑا دوڑا دیے ہم نے۔ بزرگوں خالد ابن ولید ہیں وہ جنہیں 125 جنگوں میں شامل ہونے کے باوجود ہر جنگ میں انہیں تیر لگی ضرور ہے۔ خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں تلوار کی چوٹ نہ لگی ہو، تلوار کی نوک نہ لگی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی جنگ میں انہیں موت اور انہیں شہادت نہیں عطا فرمائی۔ اے لوگوں مسلمانوں، میں آپ کو ایک بات دلانا چاہتا ہوں، میرا دین اسلام بزدلی کا اسلام نہیں ہے، بزدلی نہیں سکھاتا ہے۔ میرا دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خالد ابن ولید جو سب سے زیادہ جنگوں میں شامل رہے، سب سے زیادہ رہنمائی کی، ان کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب ان کی وصال کی گھڑی آتی ہے تو وہ وصال کی گھڑی وہ بستر استراحت پر ہوتے ہیں اور بستر استراحت پر وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کا انتقال ہوتا ہے، وہ وصال فرماتے ہیں اور دنیا اسلام کو ایک پیغام دیا کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا ہو، اللہ کی تلوار کہا ہو، اگر وہ جنگ میں شہید ہو جائے آنے والی دنیا یہی کہے گی کہ سیف اللہ کی تلوار کو کافروں نے توڑ دیا اور کافروں کے توڑنے کی وجہ سے دین اسلام کا جو سیف اللہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ عزیز بزرگوں دوستو، خالد ابن ولید نے وہ تاریخ رقم کی اور لوگوں کو بتایا کہ اگر موت آپ کو کہیں بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ جنگ میں ہیں، اگر موت وہاں آنی ہے تو آنی رہے گی، اگر آپ بستر پر ہو تو موت اگر آنی ہے تو آنی ہے، لیکن جمع مردی اور بزدلی دین اسلام نہیں سکھاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی ساری سنت رسول پر ہمیں